اس ویڈیو کے اندر جلالی جمالی حصار بتا رہے ہیں۔ یہ حصار بہت ہی مضبوط ہے اور جتنے حصار بتائے گئے ہیں ان میں سے نمایاں طور پر یہ حصار ہے، اور اس حصار کی ترتیب بھی بتائیں گے کیونکہ یہ اسلاف اور سلف صالحین اور بزرگان دین کا استعمال کیا ہوا اور ان کے مجربات میں سے ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور روحانی علوم کے ماہر گزرے ہیں، ان کا یہ حصار ہے، انہوں نے یہ حصار لکھا ہے، اور اس حصار کو وقت کے بہت سے بزرگوں نے استعمال کیا ہے اور بہت اچھا پایا ہے۔ آئیے طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے ہے۔ یہ آیت الکرسی کا حصار ہے اصل تو، اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 41 مرتبہ اللہ 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 یہ پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ لا الہ الا ہوا، پھر 41 مرتبہ الحی القیوم، پھر 41 مرتبہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ یہاں تک یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ پھر 41 مرتبہ وہو العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہو گئی، اور 41 مرتبہ جب پڑھتے جائیں گے، اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ یعنی جب بھی کوئی عامل جو ہے چاہے کہ اپنا کوئی جلالی عمل پڑھ رہا ہے، چاہے وہ باموکل ہے یا پھر بنا موکل کے ہے، اور جمالی عمل پڑھ رہا ہے کسی مقصد کے لیے، یعنی صرف ایک کام کے لیے وہ اپنے عمل کو پڑھ رہا ہے، تب بھی اس حصار کو کر سکتے ہیں۔ تمام طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے ہے، جناتی خطرات سے بچنے کے لیے بھی ہے، کہیں کسی جگہ پر کوئی اثر ہے، کسی کو جناتی مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کا بھی حصار کیا جا سکتا ہے، لیکن عامل اپنے لیے یہ روزانہ صبح کو حصار کرے اور شام کو بھی یہ حصار اپنے لیے کرے، روزانہ اس کو کرتا رہے، اور اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کا بھی حصار اس سے وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، جب یہ اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھ لے تو ایک پھونک اپنے سامنے دائیں طرف سے بائیں طرف کی طرف مارے، اور پھر ایک پھونک اپنے سر کی طرف سے پیروں کی طرف پھونک مارے، یعنی اس کو دم کرے، دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور کو حصار کرنا ہے اس پر یہ پھونک مار سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے اوپر مارے، اور اگر کوئی موجود نہیں ہے کہیں دوسری جگہ پر ہے تو اس کو تصور کرتے ہوئے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اور اسے مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک حصار 6 نمبر پر دیا ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جب 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ہو جاوے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں، اس جگہ پر یہاں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مارے، اور پھونک مارنے کے بعد اپنے پورے بدن پر ان ہاتھوں کو پھیرے۔ کوئی جگہ بدن کی ایسی نہ بچے جہاں وہ ہاتھ نہ پھیرے اپنے، یعنی جہاں تک بھی ہاتھ جا سکتے ہوں، کمر پر، سینے پر، سر پر، پیروں پر، ہر جگہ اپنے ہاتھ کو اس کو پھیرے۔ اور ہاتھ پھیرنے کی ترتیب یہ رہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف پھیرے، یعنی پہلے چہرے پر، پھر سینے پر، اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کو پھیرے۔ پورے بدن پر ہاتھ پھیر لے گا تو پھر یہ حصار مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بسم اللہ کو پہلے کرنا چاہتا ہے آیت الکرسی سے 786 مرتبہ، تو یاد رکھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیرے، پھر یہ آیت الکرسی کا جو حصار بتایا ہے اس ترتیب سے کر کر اس کو خالی پھونک مارنی ہے، اپنے دائیں کندھے سے بائیں کندھے کی طرف پھونک مارتے ہوئے چلا جائے، اور اسی طرح سامنے اوپر سے آسمان کی طرف سے زمین کی طرف پھونک مارے، تو اس طریقے سے حصار ہو جائے گا۔ اور تصور کرے کہ اس کا حصار ہوا ہے، اور یہ حصار صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شام کو یہ حصار کرتا ہے تو صبح تک یہ کام کرے گا، اور بہت مضبوط حصار ہے، تمام اعمال میں کام آنے والا ہے۔ ترک حیوانات اور جیسے بھی پرہیز چلتے ہیں، اور اگر کسی کا پرہیز میں اونچ نیچ ہو گئی تو پھر یہ حصار اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس حصار کی برکت سے، کیونکہ عاملین کو بعض مرتبہ عمل کے اندر کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، اسے عمل سے اٹھنا پڑ جاتا ہے، یا پھر عمل کی جو شرائط تھی ان کو پورا نہیں کر سکے، تب بھی یہ حصار کام آتا ہے۔ کسی خطرناک جگہ گئے ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں جنات زدہ ہے بہت زیادہ وہاں لوگ، یا پھر اس جگہ پر بہت زیادہ اثر ہے، تب بھی اس حصار کو کر سکتے ہیں۔ یا پھر کسی ایسے مریض کو دیکھ رہے ہیں جس کو بہت بڑا جناتوں کے لشکر نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تب بھی اپنا حصار اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ حصار عاملین کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت سے لوگ اس کو نہیں کرتے اور بے پرواہی کے ساتھ
کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب خود اپنے پھر لپیٹے میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی حل نہیں نکل پاتا، کیونکہ اب تک تو خود لوگوں کا علاج کر رہے تھے، تو اپنا علاج کس سے کرائیں؟ کتنے عاملین ہیں جو بنا استاد کے ہی کام کر رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان پر رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں صحیح جو اس کے قواعد ہیں اور اصول ضوابط ہیں نہیں معلوم ہوتے۔ تو بہرحال یہ ایک حصار بتایا گیا ہے، اور ہمارے ادارے سے جو لوگ کورس کر رہے ہیں ان کو اس کی اجازت بھی ہے اس حصار کی، دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پورا حصار اوپر سے نیچے تک، اپنے پاس اس کا فوٹو رکھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔